ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقل مندوں کی نشانیاں بتلائی تھی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، تو اس میں فرمایا کہ جو اللہ سے وعدہ کریں، جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کے پورا کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، اور آخرت کے حساب کا ان کو خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں، جب اطاعت کے موقع پر تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا ہے وہ ظاہری طور پر بھی پوشیدہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے نظر میں عقل مند ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں عقل مند لوگ ایسے کہلاتے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں بڑا اچھا ٹھکانہ اور اچھا گھر ہے، کہ باغات ہیں، ہمیشہ اس کے اندر داخل رہیں گے، اور جو نیک ہیں وہ بھی، اور جن کے نیک بنے والدین ہوں نیک وہ بھی باغات میں ہوں گے، ان کی بیویاں اگر نیک ہیں عقل مند ہیں وہ بھی باغات میں رہیں گی، ان کے اولاد اگر نیک اور صالح بن گئی تو وہ بھی ہمیشہ کے باغات میں رہے گی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جیسے چاہے گا من چاہی زندگی وہاں گزرے گی۔ انسان دنیا کے اندر کبھی بھی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے کتنا بھی مالدار ہو جائے من چاہی زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتا، اس کو تکلیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، من چاہی زندگی ہرگز اس کو نہیں دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔ من چاہی زندگی گزارنی ہے تو دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، تو پھر قیامت کے دن من چاہی زندگی انسان گزارے گا۔ اور پھر اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان کے اوپر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، اور ان کو سلام کریں گے کہ تمہارے لیے اب یہاں اچھا ٹھکانہ ہے، اب تمہیں کوئی دنیا کے اندر نہیں جانا، خوشی کے ساتھ رہو، تمہیں سلامتی ہو اس بات کے اوپر کہ تم نے صبر کیا، تکلیفیں آئی دنیا کے اندر تم صبر کرتے رہے، اب تمہارے اوپر اسی بات کی سلامتی ہو، اور یہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اب کوئی پریشانی تمہارے کو لاحق نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر جو اللہ کی نظر میں عقل مند نہیں ہیں ان کے متعلق نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اس کے جو وعدہ ہے میثاق کے اس کو توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے روکنے کا حکم دیا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے، ان کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں، صلح رحمی نہیں کرتے، اور آپس میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کرتے، جن سے رکنے کا حکم ہے ان کاموں سے نہیں رکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ لوگ زمین کے اندر فساد بھی مچاتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت ہو، اور ان کے لیے قیامت کے دن برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے۔
تو اللہ کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جن کاموں سے ہمیں روکنے کا حکم ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ زندگی، دنیا والی زندگی بھی سنور جائے گی اور ہمیشہ والی زندگی بھی ہماری سنور سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ کافر بڑے خوش نصیب رہتے ہیں، ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رزق کا بڑھنا اور کم ہونا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق کو کم کر دے، لیکن یہ رزق کو زیادہ بڑھا دینا کوئی یہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ تو بس دنیا کی زندگی کے اندر خوش ہیں، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کافروں کو پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقعت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب کچھ جو قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ قیامت کے دن ہے کہ جو بھلائیاں کر کے آ گیا تو ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ سب سے زیادہ زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے 1450 سال زندگی گزاری، آپ بتائیں کہ دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ایسا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی زندگی کو ایسے پایا جیسا کہ ایک بڑا گھر ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 1450 سال کوئی معمولی نہیں ہوا کرتے۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے کہ ہماری زندگی کھینچتان کر 100 سال تک ہی جائے گی، اس سے بڑھ نہیں سکتی، لیکن 70-80 سال کے بعد ہم معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس دنیا کی لالچ کو چھوڑ کر ہمیں تھوڑا بہت آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان ہے جو تمہیں زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانے ہیں اور پھر آخرت قائم ہونی ہے، وہ تو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو اسی کی فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم دنیا کی زندگی کے لالچ میں آ کر آخرت کی زندگی اپنی تباہ برباد نہ کریں۔ جنات عدن یدخلونہا، اور باغات ہوں گے ہمیشگی کے اور اس کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک بنے ان کے آبا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ سلام علیکم، وہ کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، بسبب اس کے کہ تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، تکلیفیں جھیلی، فنعم عقبی الدار، پس بہترین ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ملانے کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت رزق کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہیں، وفرحوا بالحیات، اور کم کرتے ہیں جس کے لیے چاہیں، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر خوش ہو گئے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان۔